الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. قال الله تبارك وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا عليهم. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم سامعین اکرام، یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں تقوی اختیار کرنا چاہیے اور تقوی کے ساتھ ہی انسان کو زندگی گزارنی چاہیے. اللہ رب العزت نے جہاں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں، اسی طرح جہاں ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ ہم صدقہ فطر دیں یا دوسرے مالی حقوق ادا کریں، وہاں ایک اہم مال کا حق اور ہے جو ہر انسان کے اوپر ہے. وہ حق ہے وراثت کا. وراثت کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ وراثت کہتے ہیں کہ انسان جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کا جو مال ہے اس مال کے تقسیم کرنے کو وراثت کہتے ہیں. یعنی وراثت کا تقسیم کرنا، اور اس بچے ہوئے مال کو میراث کہتے ہیں، اور جن لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ان کو وارثین یا ورثہ کہتے ہیں. یعنی جو انسان دنیا سے چلا گیا اس انسان کا جو بچا ہوا مال ہے مرنے کے بعد اس کو تقسیم کیا جانا ہے. اور جس طرح اللہ رب العزت نے دوسرے احکامات دیے، وہاں بہت تاکید کے ساتھ اور بہت اہمیت کے ساتھ یہ وراثت کا حکم بھی مسلمانوں کو دیا ہے. بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے نماز کا حکم بھی دیا، روزے کا حکم بھی دیا، لیکن ان کی زیادہ تفصیلات حدیث کے اندر ہیں. لیکن وراثت کے تمام تر حقوق کہ کس رشتہ دار کو کتنا حصہ ملے گا اس کا حق اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا، اور اللہ رب العزت نے خود ان حصوں کو متعین کر دیا کہ کس رشتہ دار کو کتنا حصہ ملنا ہے. تو جب انسان مر جائے، مرنے کے بعد اس کے مال میں صرف 3 کام ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی چوتھا کام نہیں ہے. سب سے پہلے انسان کے مرنے کے بعد اس کا جو کفن اور دفن ہے اس کا انتظام اس کے خود کے بچے ہوئے مال میں سے کیا جائے گا. اگر وہ مال اس کا ہے، اس نے چھوڑا ہے، ایک کام تو یہ ہوگا. دوسرا، اگر مرنے والے پر کسی قسم کا کوئی قرضہ تھا اور اس نے مال کو چھوڑا ہے تو اس کے خود کے مال میں سے اس قرضے کو ادا کیا جائے گا. تیسرا کام یہ ہے کہ اگر اس نے یہ وصیت کی ہے کہ جو میرے رشتہ دار ہیں ان کے علاوہ کسی کو وہ مال میں سے کچھ حصہ دینا چاہتا ہے تو شریعت نے اس کو صرف دہائی کا اختیار دیا ہے. یعنی 1/3 اس میں سے وہ کسی کے لیے وصیت کر سکتا ہے، کسی کے لیے کہہ سکتا ہے کہ ان کو مال دیا جا سکتا ہے، ان کو مال دیا جا سکتا ہے. اگر اس سے زیادہ کی وہ وصیت کرتا ہے تو وہ وصیت مانی نہیں جائے گی. بچا ہوا جتنا بھی مال ہے، چاہے وہ 2 روپے ہو، 2000 روپے ہو، 2 لاکھ ہو، 2 کروڑ ہو، کتنا بھی مال ہو، اب وہ اس کے رشتہ داروں کا ہے جن کے حصے قرآن کریم کے اندر متعین کیے گئے ہیں.
ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہی انسانوں کو مال و دولت دیا ہے، اور پھر اس کو بانٹا بھی اللہ رب العزت نے ہی ہے کہ کس طرح سے اس مال اور دولت کے ذریعے اور اس پیسے کے ذریعے کس طرح سے وہ ایک دنیا کا نظام اس کے اوپر باقی رہے اور کس طرح سے وہ چلے۔ تو چند طریقے ان میں اہم ہیں اس مال اور دولت کے۔ مثال کے طور پہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس مال کو بڑھانے کا اور اکنامیکل مضبوط کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو کاروبار میں استعمال کیا جائے۔ کاروبار میں استعمال انسان کرے گا تو 1 لاکھ لگائے گا تو وہ 1,05,000 اس کو بنا لے گا، اور مارکیٹ کے اندر وہ پیسہ تقسیم ہو جائے گا کہ اس نے خریدا تو بیچنے والے کے پاس وہ پیسہ پہنچا، وہ اس نے کسی اور سے خریدا، اس نے کسی اور سے خریدا، تو پوری ایک تجارت کی اور ایک بزنس کی لائن بن گئی، اور اس کے ذریعے سے وہ مال بڑھا اور اکنامیکل کنڈیشن مضبوط ہوئی۔ دنیا کے اندر عام طور پر جو چلتا ہے طریقہ، وہ یہی طریقہ چلتا ہے کہ پیسے سے پیسہ بنایا جائے۔ دنیا میں یہی طریقہ چلتا ہے، اسی کی طرف ترغیب بھی دلائی گئی ہے کہ انسان تجارت کرے، تجارت کے ذریعے سے پیسے کمائے، اور حلال کمائی کی بہت سارے فضائل ہیں حلال کمائی کے، اور اس کے بہت سارے برکات ہیں۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے مال و دولت کو تقسیم ایک تو ایسے کیا کہ اس کو مارکیٹ کے اندر رکھا جائے اور اس سے بزنس ہو۔ دوسرا طریقہ یہ بتلایا کہ جن لوگوں نے مال و دولت کو کمایا ہے ان کے مال میں کچھ غربا کا حق ہے، وہ ان کو دے دیا جائے۔ تو اس طرح بھی جن کے پاس زکوٰۃ اور صدقہ فطر یا اس طرح کی دوسری رقوم ہیں، ان میں سے وہ اپنا حصہ نکالتے ہیں شریعت کے مطابق اور اس کو دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے بھی ضرورت مندوں میں مال تقسیم ہو جاتا ہے اور لوگوں کی ایک اکنامیکل کنڈیشن ٹھیک ہوتی ہے۔ ایک طریقہ وراثت کا ہے، یعنی جب انسان دنیا سے چلا جائے تو اب اس کا جو بچا ہوا مال اور دولت ہے وہ اس کے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے، تاکہ ایسی کنڈیشن نہ ہو کہ باپ اور دادا تو تھے بہت اچھے مالدار، بہت اچھی کنڈیشن والے، اور اولاد کو کچھ بھی نہیں ملا تو وہ بالکل مفلس ہو گئے، ان کا دیوالیہ نکل گیا۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ وراثت کے ذریعے سے بھی انسان کی اکنامیکل کنڈیشن مضبوط ہو، اور وراثت کی اتنی تفصیلات بیان اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کی ہے، وہ اسی وجہ سے کی ہے۔ اور وراثت کے تعلق سے حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تدع ورثتک اغنیاء خیرا من ان تدعهم عالة یتکففون فی ایدی الناس، کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو بہتر صورت یہ ہے، بہتر کنڈیشن یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو، اپنے پیچھے رہنے والوں کو ایک اچھی کنڈیشن میں چھوڑ کر جاؤ تاکہ وہ اکنامیکل مضبوط رہیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ تم ان کو چھوڑ کر چلے جاؤ اور تم تو چلے گئے اور بعد میں وہ دنیا سے تمہارے جانے کے بعد لوگوں کے سامنے در در کی ٹھوکر کھا رہے ہیں، در در کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو ایک بہتر کنڈیشن میں اور سیلف ڈیپینڈ بنا کر تم ان کو چھوڑ کر جاؤ۔ یہ بات کسی جج کی بتائی ہوئی نہیں ہے، یہ بات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ وراثت کا حق اتنا مضبوط ہے کہ جس کا مال ہے، مثال کے طور پہ کوئی گھر کے اندر ہے اور اس کو خود اپنے کسی ایسے رشتہ دار سے سخت دشمنی ہے کہ شریعت کے مطابق اس کا حصہ، اس رشتہ دار کا اس کے مال میں حصہ ہے۔ اب یہ اگر انسان چاہے کہ میں میرے فلاں رشتہ دار کو محروم کر دوں اور میرے مال میں سے اس کو کوئی حصہ نہ ملے، تو شریعت نے بھی اس کو اس بات کی اجازت نہیں دی۔ جو حصہ بن چکا شریعت کی جانب سے، اللہ رب العزت کی جانب سے،
کچھ بھی ہو جائے وہ حصہ باقی رہے گا، اور اس حصے کو نہ دینے کی وجہ سے پیچھے والوں سے پوچھگچھ ہوگی۔ یہ خود کے اختیار میں بھی انسان کے نہیں ہے، چونکہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ جس نے مال دیا ہے وہی حکم دے رہا ہے کہ اتنا حصہ تمہارے مال میں سے فلاں رشتہ دار کا جائے گا تو جائے گا۔ صرف چند چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے وراثت نہیں مل سکتی۔ ایک تو یہ ہے کہ غلامی، کہ جس کا حصہ متعین ہے وہ غلام ہے، غلامی اب ہوتی نہیں ہے، چونکہ غلام کے تعلق سے یہ ہوتا ہے کہ غلام کے پاس 1 روپیہ ہو، 1 لاکھ ہو، 1 کروڑ ہو، اس کا کچھ نہیں ہوتا، اس کے پاس جو کچھ آیا اس کے مالک کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت کا سیدھا سا فیصلہ یہ ہے کہ غلام کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا کہ اس کو وراثت کا کوئی حق نہیں ملے گا۔ اسی طرح کوئی انسان کسی ایسے شخص کو قتل کر دے کہ جس کی وراثت میں سے اس کو حصہ ملنا تھا تو نہیں ملے گا۔ اسی طرح دونوں کا دین الگ ہو، کہ جو حصہ جس کے مال میں سے حصہ ملنا ہے وہ تو مسلمان ہے، اور جس کو ملنا ہے وہ یا تو مسلمان ہوا ہی نہیں یا وہ اسلام سے پھر گیا، یا دونوں اتنی دور ہوں کہ پہنچانا بہت مشکل ہو، کہ ایک یہاں بیٹھا ہے اور ایک ہزاروں کلومیٹر دور ہے اور مختلف مسائل کا سامنا ہے۔ یہ وہ کنڈیشنز ہیں کہ جن کی وجہ سے صرف وراثت کا مال نہ ملے تو چلے گا، ورنہ وراثت کا حق اور وراثت کا حکم ایسا ہے کہ اگر اس کو ادا نہیں کیا جائے گا تو اس کے تعلق سے بہت سخت پوچھ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کے تعلق سے فرمایا ہے، من قطع میراثا فرضہ اللہ قطعہ اللہ میراثہ من الجنہ، کہ جس نے ایسی میراث کو ختم کر دیا کہ جس کو اللہ رب العزت نے فرض کیا تھا، یعنی اللہ نے حکم دیا تھا کہ یہ وراثت دی جائے، اب جس نے بھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی کہ میں نہیں دوں گا یا میں دینے نہیں دوں گا، یا وہ کسی بھی طرح سے اس میں آڑ بنا اور اڑچن بنا، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کی میراث کو، یعنی جنت میں اس کا جو حصہ ہے، اس کو جو جنت کا حق ملنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ دیگر جو اسلام نے جس طرح اور نظام ایک سسٹمیٹک طور پر بیان کیے اور مکمل طور پر بیان کیے، اسی طرح اسلام نے وراثت کا نظام بھی مکمل طور پر ایک سسٹم کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کا ہر فرد خود کفیل بنے اور اس کی اس خود کفیلی میں وراثت کے ذریعے سے اس کی مدد ہو سکے، وہ بھکاری نہ رہے، وہ کمزور نہ رہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ ترقی کا زمانہ ہے اور انسان ایک طرف زمین کے خزانے تلاش کر رہا ہے اور دوسری طرف وہ چاند کے اوپر جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے تو زمانہ اسی زمانے سے قریب ہو رہا ہے جو جاہلیت کا زمانہ تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کا زمانہ تھا، جہاں زمانہ جاہلیت کے اندر بہت سارے مسائل تھے کہ طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا، اور نہ عورتیں محفوظ تھی، جوئے کا، شراب کا، ان کا بازار گرم تھا۔ اسی طرح ایک مسئلہ اس وقت وراثت کا تھا، کیا تھا کہ جس آدمی کا انتقال ہوا اس کا جو مال دولت تھا وہ بچا، اب بچنے کے بعد اس کے گھر والے تو بھکاری اور فقیر بن کر رہ جاتے ہیں، اور جو خاندان کا مضبوط آدمی ہوتا نسب کے اعتبار سے، مثال کے طور پہ چچا ہے یا بھائی ہے یا باپ ہے، وہ پورے مال کو ہڑپ جاتا تھا، قبضہ کر لیتا تھا۔ یا پھر ایک ہوتا تھا اس زمانے میں تعاون کا معاہدہ، یعنی ایک ایگریمنٹ ہوتا تھا، دو لوگ آپس میں ایگریمنٹ کرتے تھے کہ تو میرا خوشی اور غمی کا شریک بن جا، میں تیرا خوشی اور غمی کا شریک بن جاتا ہوں، جہاں اگر مجھے کچھ ملے گا تو اس میں تیرا حصہ ہوگا،
اور اگر میرے اوپر کوئی آفت آئے گی تو اس میں تو میری مدد کرے گا۔ اسی طرح وہ وراثت کے اندر بھی حقدار بن جاتے تھے کہ اگر تیری زندگی میں میں مر گیا تو میں میری میراث تیری، اور تیری زندگی میں میں مر گیا تو تیری میراث میری۔ اس طرح کا ماحول تھا، اور بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا۔ کئی شکایتیں، کئی مسائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ایک تیسری چیز کیا چلتی تھی کہ لے پالک جو بیٹا ہوتا تھا، یعنی جس کو گود لے لیا، گود لینے سے حقیقی رشتہ کبھی بھی نہیں بنتا ہے۔ اب کسی نے کہہ دیا کہ میں تمہیں اپنا بیٹا بنا رہا ہوں، اب یہ منہ بولا گود لیا ہوا جو بیٹا بنتا تھا تو وہ اپنے منہ بولے باپ کے مال کو ہڑپ جاتا تھا، اور حقیقی وارثین محروم رہ جایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یورپ یعنی مغرب، ویسٹرن، جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم دنیا کے سب سے زیادہ ترقی کرنے والے لوگ ہیں، ان کے یہاں پر بھی یہ مسئلہ اتنا ڈھیلا ہے کہ کسی کی 3 اولاد ہے، 4 اولاد ہے، تو جو سب سے بڑا ہوتا تھا وہ لاکھوں کی، کروڑوں کی جائیداد ہو وہ اس پر قبضہ کر لیتا تھا، پیچھے والوں کے پاس کچھ نہیں بچتا تھا، صرف اس جرم کی وجہ سے کہ دوسری اولاد چھوٹی ہے۔ اسی طرح بعض ایسے سماج جو ہمارے ملک میں آباد ہے، ہندو لوگ، ان میں بھی کیا ہے کہ وراثت کا حق عورتوں کو نہیں ہے۔ صرف عورتوں کو جو دے دیا گیا وہ جہیز وغیرہ کے نام پہ دے دیا گیا، وراثت کے لیے عورتیں سوچ بھی نہیں سکتی، صرف مرد لوگ قبضہ کر لیتے ہیں۔ سماج کا ایک طبقہ دوسرے طبقے پر ظلم کر رہا ہے۔ اسی کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ تم مالوں کو بری طرح کھا جاتے ہو، ہڑپ کر کھا جاتے ہو، ظلم کر کے اور چھین کے کھا جاتے ہو، وراثت کے مال کو، میراث کے مال کو۔ اور وَتَأْكُلُونَ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تم مال کی، دولت کی محبت تمہارے دلوں میں بیٹھ چکی ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم کی اہمیت تمہارے دلوں میں نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے نا سپرد کر دو کہ جیسا آپ نے کہا اسے ہم تقسیم کر دیں گے، بلکہ مال کو آپ لوگوں نے اپنا خدا بنا لیا۔ پھر وراثت کے تعلق سے قرآن نے کہا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ مردوں کا بھی وراثت میں حصہ ہے، قریبی رشتہ داروں میں جو مرد ہیں ان کا، اور عورتوں کا بھی وراثت کے اندر حصہ ہے، چاہے وہ وراثت کا مال کم ہو یا زیادہ ہو، اور یہ حصہ اللہ رب العزت کی طرف سے متعین ہے۔ یہ ان سب چیزوں کو ختم کرنا ہے جو سماج کے اندر برائی ہے، چاہے بڑی اولادوں کو قبضہ کرے تو وہ بھی غلط ہے، عورتوں کو محروم کیا جائے تو وہ بھی غلط ہے، کوئی منہ بولا بیٹا قبضہ کر لے تو وہ بھی غلط ہے، ایک رشتہ دار طاقت اور زور کے بلبوتے پر قبضہ کر لے وہ بھی غلط ہے، بلکہ حصے اللہ کی طرف سے متعین ہیں، اور جو اس کے خلاف جائے گا وہ اللہ رب العزت کے یہاں پر پکڑ کا مستحق ہوگا۔ قرآن نے کہا ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، کیا کیسا ہوگا کہ تمہارے پاس مال و دولت ہے، تم دنیا سے جا رہے ہو، تم مر رہے ہو، اور تمہاری مال و دولت پہ کوئی دوسرا قبضہ کر رہا ہے، اور تم اس وقت یہ سوچ رہے ہو کہ میری اولاد کا کیا ہوگا، یہ تو بھکاری بن جائیں گے۔ تو جب لوگوں کے مالوں پر قبضہ کیا جائے، وراثت کا حق چھینا جائے، اس کو دبایا جائے الگ الگ انداز سے، بہت اچھے اچھے بہانوں سے، تو بھی اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ آج تم کسی کے ساتھ کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے ساتھ بھی کرے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے تعلم الفرائض، کہ یہ میراث کا مسئلہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، اس کو سیکھو، اور وعلموہ الناس، اور اس کو لوگوں کو سکھاؤ، عام کرو، ہر خاندان کے افراد کو وراثت کے مسائل کا، موٹی موٹی چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے تاکہ وہ کہیں نقصان نہ کھا جائے اور اللہ کی پکڑ کا مستحق نہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ میں آج موجود ہوں، بعد میں نہیں رہوں گا، فإني امرؤ مقبوض،
وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ، یہ علم بھی ختم ہو جائے گا، پھر وراثت کے مسائل میں فتنے اٹھیں گے، اور یہ فتنہ اتنا بڑھ جائے گا کہ دو لوگوں کا وراثت کے مسائل میں اختلاف ہوگا، اور کوئی تیسرا ایسا آدمی نہیں ملے گا جو وراثت کے مسائل میں، وراثت کے علم میں اتنا ماہر ہو کہ وہ ان کی وراثت کو صحیح طریقے سے تقسیم کر دے۔ تو یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے کی وجہ سے ہم کہیں نہ کہیں اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب اور سزا کے مستحق ہیں، اس لیے کہ پوری امت میں یہ مسئلہ چل پڑا ہے کہ وراثت کا حق دبانا ہے۔ اس پر انشاءاللہ اور کل بات کریں گے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔